بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، میرا یہ پروگرام 23 دسمبر تا 30 دسمبر 2020 تک کا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ مختصر سی جو اس ہفتے میں معاملات واقعات ہو سکتے ہیں وہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستانی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے اور بہتر ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھوڑا مضبوط ہوگا۔ داخلی معاملات بہتر رہیں گے، مگر کہیں کہیں انتشار کی کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ سرحدی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، لڑائی وغیرہ ہوتی رہے گی ہلکی پھلکی، اور خارجی دباؤ اس ہفتے بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مختلف ممالک کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ پر دباؤ بنے گا۔ یہ تو تھا ناظرین مختصر پاکستان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی طرف کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل والوں کا یہ ہفتہ ویسے تو اچھا ہے، لیکن پہلا دن جو برج حمل والوں کا ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ برج حمل سے امیجیٹ 12ویں میں بیٹھا ہے، تو یہاں چاند ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ تو پہلا دن جو ہے وہ ذرا مختلف کیفیت سے گزرے گا، خاموش گزرے گا، لیکن باقی جو ہفتہ ہے سارا وہ بہت بہترین رہے گا۔ مالی معاملات بھی اچھے رہیں گے، جمے رہیں گے۔ ہاں، ایک ہی بات آپ کو کہوں گا کہ نہ قرضہ لیں نہ قرضہ دیں، ابھی یہ کیفیت صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو دونوں معاملات میں آپ پھنس جائیں گے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں ناظرین، تو نئے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہتر انداز سے ڈیولپ ہوں گے اور فائدہ مند ہوں گے۔ جب برج حمل کا چوتھا خانہ میں دیکھتا ہوں تو وہاں سے جو گھر کے معاملات ہیں ان میں امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ گھر میں کوئی ایونٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں کچھ اچھے نہیں چلے، لیکن اب بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اولاد کے معاملات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے افیئرز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بس ہفتے کا پہلا دن جو ہے یعنی 23 دسمبر کو آپ اپنے آپ کو کچھ بجھا محسوس کریں گے، باقی ٹھیک رہے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے یہاں پتہ چلتا ہے کچھ خدا نخواستہ بڑا پرابلم نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو تھوڑی سی ہیڈک یا بیک بون میں معمولی سا درد پیدا ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کچھ ایسی مقابلے کی کیفیت کسی کی نظر نہیں آ رہی، یعنی آپ کے حاسدین اور جھگڑا وغیرہ جن سے ہو سکتا ہے وہ آپ سے دور ہیں۔ اس وقت کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا۔ زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے رہیں گے، یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات بڑے اچھے چلتے رہیں گے۔ اور جب آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور کیتو بیٹھے ہیں۔ آپ فیصلہ سازی تو اچھی کر رہے ہیں اور منصوبہ سازی بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان پر عمل درآمد کا وقت نہیں آیا۔ وہ چونکہ کیت بیٹھا ہوا ہے تو آپ اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹ آئے گی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنی آفتاب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے روحانی معاملات ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اگر کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابی سے ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں ناظرین تو وہاں مشتری اور زحل بہت ہی بہترین کیفیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو روزگار کا تعلق ہے، خواہ وہ جاب ہے، خواہ وہ تجارت ہے، یا جہاں سے بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، وہ بہت بہتر ہو رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، اور چاند کی اس پر بڑی بھرپور نظر ہے۔ تو یہ روزگار کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔
برج حمل والوں کا جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار آپ کھلا پڑھیں، اس کو گن کر نہ پڑھیں، بہت بہتر ہوگا۔ اور خیرات میں بہتر ہے کہ آپ بزرگوں کی خدمت کریں، جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کریں، خواہ کسی بھی انداز سے کریں، ان کی کوئی مالی ہیلپ کریں یا ان کی کوئی گھٹنپ کریں، کچھ بھی کریں، ان کی خدمت جس سے وہ راضی ہوں، جس سے وہ خوش ہوں، یہ اس ہفتے آپ کی خیرات ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ابتدائی دن بڑے اچھے ہیں، جبکہ ہفتے کا آخری حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی لانے والا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، چند دن ہیں، گزر جائیں گے۔ مالی معاملات بہتر ترقی کر رہے ہیں اور نئے تعلقات بہترین انداز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اچھے انداز سے ڈیولپ اور فائدہ مند بھی ہوں گے۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات اور گھریلو معاملات میں تھوڑا برڈن آپ پر ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے گھر کے لیے۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اولاد کے معاملات بہت بہتر ہیں اور افیئر کے معاملات بھی بہتر ہیں۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو ناظرین یہاں برج میزان کی حکومت ہے اور زورا امیجیٹ اس کے اگلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو ساتویں خانے میں زہرہ خود بیٹھا ہے اور کیت بھی بیٹھا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے چلیں گے، لیکن کہیں کہیں کسی بات پر کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، کچھ ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے، اور وہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی باتیں گھر میں ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سورج اور عطارد یہ دونوں آب و تاب سے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ کوئی بھی فیصلہ کریں وہ منوان تسلیم کیا جائے گا، کوئی بھی منصوبہ بنائیں وہ سونے پہ سہاگے کا کام کرے گا اور کامیابی کے نزدیک آپ کو لے کے جائے گا۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زحل اور مشتری بیٹھے ہیں، تو آپ کے روحانی معاملات اس وقت انتہائی عروج پر ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو روزگار کی کیفیت ہفتے کے ابتدائی حصے میں کچھ اچھی نہیں ہے، جبکہ دوسرے حصے میں بہت اعلیٰ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، خواہ جاب ہے خواہ تجارت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس ہفتے برج ثور والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا رحیم، یہ دو تسبیحیں پڑھنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور ان کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ ہے 7 اناج ملا کر یہ پرندوں کو ڈالیں۔ 7 اناج مختلف قسم، جیسے گندم، چاول، چنا، باجرہ، ماش کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، مسور کی دال ہے، اس طرح کے 7 اناج ملا کے پرندوں کو ڈالیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ سارا ہفتہ بہت اچھا ہے، انتہائی بہترین گزرے گا اور سکون کے ساتھ گزرے گا۔ مالی معاملات ان کے بہت بہتر رہیں گے اور نئے تعلقات رشتہ داروں سے ان کے معاملات ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے رشتہ داروں میں کچھ مسائل بنے ہوئے تھے یا کچھ ناراضگیاں بنی ہوئی تھی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر چلیں گے، البتہ ذرا سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی آپ کو گھر کے اور فیملی کے معاملات میں، لیکن بہت اچھے چل رہے ہیں۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے، اولاد پر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے افیئر کے متعلق تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ پرابلم بن سکتی ہے، لہذا آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی اس حوالے سے کوشش کریں۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد بڑی آب و تاب سے بیٹھے ہیں، بہت بہترین انداز سے بیٹھے ہیں، تو گویا میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوں گے وہ بہت عزت، آبرو اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور خوشکن ہوں گے۔ اور جب آپ کا 8واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری اور زحل کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت فائدہ دے رہا ہے، گویا آپ کا جو دماغ ہے اس وقت بڑی تیزی سے چل رہا ہے
اور بہترین منصوبے بن رہے ہوں گے اور بہترین فیصلے ہو رہے ہوں گے اور ان پر عمل درآمد بھی آپ کروا رہے ہوں گے۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتے ہیں تو آپ ذرا تھوڑی سی روحانیت کے حوالے سے مذہبی معاملات میں تھوڑی دلچسپی پیدا کریں، اور اگر آپ کا کوئی سفر کا ارادہ ہے تو ابھی کچھ دن کے لیے اپنے اس سفر کو ملتوی کریں تو بہتر ہوگا۔ بعد میں آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ اب آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور چاند کا کمبینیشن بڑا خوبصورت ہے، تو گویا آپ کے روزگار یا جاب کے حوالے سے بہترین کیفیت رہے گی، اور سونے پہ سہاگا اس ہفتے کے 2 دن کے بعد ہی آپ کو اور زیادہ بہتری ملنے لگے گی، آپ کی گڈ لک میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ یا رازق و یا رزاق، یا رازق و یا رزاق، اس کی 2 تسبیحیں پڑھنا بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور اس ہفتے جو برج جوزہ والوں کی خیرات ہے وہ کوکنگ آئل یا گھی کی خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، بلکہ پورا ہفتہ یہ اچھا ہے، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مالی معاملات بہترین انداز سے ترقی کر رہے ہیں، اور نئے تعلقات شاید ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ عرصے بعد بن جائیں گے۔ ہاں، کچھ رشتہ داروں کے بیچ میں، عزیز و اقربا کے بیچ میں کچھ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی کوئی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اس بحث سے آپ بچیں۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ بہتر چل رہے ہوں گے، گھر کے معاملات بہتر چل رہے ہوں گے۔ جب 5واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، گویا آپ کے تعلیمی معاملات اور تحقیقی معاملات بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اولاد کا معاملہ قابل فخر ہو رہا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور بالخصوص بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو بہت خوشی ملنے والی ہے، اور جن لوگوں کا کوئی افیئر کا معاملہ ہے تو وہ بھی بہت بہتر چل رہا ہوگا، خوشکن انداز سے چل رہا ہوگا اس ہفتے۔ اور جب آپ کا 6ٹھا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سورج اور عطارد اپنی معاملات بتا رہے ہیں، تو آپ اپنے دل کے حوالے سے دل کے معاملے میں تھوڑے سے کانشیس ہو جائیں اور اپنی خوراک میں احتیاط کریں، بہتر ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی دل کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل نے اپنا رنگ جمایا ہوا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات بڑے اچھے اور عزت، آبرو اور محبت کے ساتھ چلیں گے اس ہفتے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جب آپ کا 8واں خانہ دیکھتے ہیں تو ابھی آپ اپنے فیصلے اور اپنے منصوبوں پر عمل درآمد نہ کریں، اس وقت اس طرح کے اعمال کرنا کو اچھا ثابت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور جب آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ چاند اور منگل یعنی مریخ آپ کو بہت فائدہ دے رہے ہیں، گویا آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور آپ کی روحانی معاملات جو ہیں وہ بھی بہت بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ روزگار کے متعلق بتا رہا ہے، آپ کا جاب ہے یا روزگار ہے، بس پہلا دن چھوڑ دیں، باقی دن بہترین روزگار رہے گا اور جاب بھی بہترین انداز سے چلے گی۔ برج سرطان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم، اس کی تسبیح کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور خیرات میں آپ نقدی خیرات کریں، آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کا یہ ہفتہ کچھ ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات بہت بہتر انداز سے چلیں گے، گیو اینڈ ٹیک بہت اچھا رہے گا۔ رشتہ داروں میں، دوستوں میں آپ کی خوبی بارہا گنی جائے گی، آپ کی خوبیوں پر بات ہوگی، آپ کی تعریف ہوگی، اور آپ کے نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور کیتو بیٹھے ہیں، تو گھر کے معاملے میں آپ کانشیس رہیں گے اور
گھر میں کوئی رینوویشن چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں یا بڑی کر سکتے ہیں، جیسا بھی ہے گھر کے کام آپ خوبصورت انداز سے کریں گے۔ اور جب آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنا رنگ جمایا ہوا ہے، تو گویا آپ کے تعلیمی معاملات، تحقیقی معاملات بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر آپ پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بہت اعلیٰ چلے گا۔ اور اگر کسی کی کوئی اولاد کا معاملہ جاننا چاہتے ہیں تو اولاد بھی قابل فخر ہوگی، اولاد کی وجہ سے آپ کو بہت خوشیاں حاصل ہوں گی اس ہفتے۔ اور جن لوگوں کا افیئر وہ جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر بہترین چل رہا ہے، بہترین اعلیٰ چلے گا۔ اور جب آپ کا 6واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مشتری اور شنی یعنی زحل بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے پٹھوں میں کوئی کھچاؤ ہو سکتا ہے اور نظام ہضم کا کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں پرابلم ہوں تو دوا دارو سے دور ہو جائیں گے، آپ کو کرنی چاہیے دوا دارو۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان کچھ تھوڑا سا کھچاؤ نظر آتا ہے، اور یہ اسی ہفتے رہے گا، انشاءاللہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، ہلکا پھلکا کھچاؤ ہوگا، کوئی بڑا کھچاؤ نہیں، خدا نہ خواستہ۔ اور جب آپ کا 8واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں چاند اور مریخ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے فیصلے دبا کے کر رہے ہیں اور دبا کے منوا رہے ہیں، تو یہ بہترین ہے اس ہفتے آپ فیصلہ اور منصوبہ سازی کے لیے، یہ ہفتہ بہترین ہے آپ کے لیے۔ اور جب آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر تو ہو سکتے ہیں آپ کے، کہیں بھی چھوٹا سفر ہے یا بڑا سفر ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، البتہ آپ اپنے روحانی معاملات میں آپ کو دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذرا دھیان کریں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو مقیم ہے، تو گویا روزگار اور تجارت ہے یا جاب ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور تھوڑی سی ہرڈل دیکھیں گے، آپ تھوڑی سی ہرڈل دیکھیں گے، بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، یا رب یا کریم، اس کو 2 تسبیحاں پڑھنا بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے جو برج اسد والوں کی خیرات بنتی ہے وہ کوئی بھی برتن خیرات کریں، گلاس دیں، پلیٹ دیں، چمچ دیں، کوئی بھی برتن خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کا ہفتے کا ابتدائی حصہ تو بہت اچھا ہے، جبکہ دوسرا حصہ تھوڑے سے پرابلم کے ساتھ گزرے گا، تھوڑی سی ہرڈل کے ساتھ گزرے گا، اور مالی معاملات بہتر رہیں گے، خوبصورت رہیں گے، نئے تعلقات ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں نئے تعلقات، اور وہ فائدہ مند بھی ہیں۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں برج سنبلہ والوں کا، یہ سورج اور عطارد بیٹھا ہے، تو آپ اپنے گھر کے معاملے میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ فائدہ مند ہیں، اس سے آپ کی عزت اور مرتبے میں بڑھوتری پیدا ہوگی۔ اور جب آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری 5ویں خانے میں اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا آپ کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، اولاد کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، افیئر کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔ اور جب آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے اس ہفتے خدا نخواستہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو میاں بیوی کے درمیان معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن تھوڑا سا کھچاؤ بھی نظر آ رہا ہے، اور کھچاؤ ایسا جو محبت بھرا کھچاؤ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے 8ویں خانے میں آتے ہیں تو قوت فیصلہ آپ کی مضبوط ہے، اور بہترین عقل کا استعمال کرتے ہوئے آپ فیصلے کر رہے ہوں گے اس ہفتے، اور منصوبے بہتر بنائیں گے آپ۔ اور جب آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو آپ کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، البتہ روحانیت کو مت چھوڑیں، روحانیت میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے نہایت۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بیٹر چل رہے ہیں، بہتر رہیں گے، جاب ہے یا تجارت ہے وہ بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے جو برج سنبلہ والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام،
اس کی ایک تسبیح کرنا بہت بہتر ہے، روزانہ صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھ لیں، بہت اچھا رہے گا۔ اور اس ہفتے جو سنبلہ والوں کی خیرات بنتی ہے وہ ہے سبزی خیرات کریں، کسی طرح کی بھی سبزی کسی بھی ڈیزرونگ کو دیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا نہیں ہے، جبکہ بعد میں بہت اچھا ہو جائے گا۔ مالی معاملات بہتر چلتے رہیں گے، لین دین چلتا رہے گا، قرضہ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب آپ کے تیسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو سورج اور عطارد یہاں اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا نئے تعلقات بہت ہی عالی شان انداز سے، اور بالخصوص ایسا لگتا ہے جیسے حکمرانوں میں آپ کے تعلقات بن رہے ہوں گے۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں ذول اور مشتری نے اپنا رنگ جمایا ہوا ہے، تو گھر کے معاملات جو ہیں، آپ کے فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے چل رہے ہوں گے، بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات اور اولاد کے معاملات تو بہت بہتر جا رہے ہیں، جبکہ افیئر کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اس میں توجہ درکار ہے آپ کی۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور چاند بیٹھے ہوئے ہیں، تو نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر، اس سے آپ کانشیس رہیں، اگر ہو تو فوری اس کا علاج کریں۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ اپنے فیصلے یا منصوبوں سے پرہیز کریں، ابھی آپ کے لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے، نہ کوئی فیصلہ کریں، نہ کوئی منصوبہ بنائیں، ابھی ٹائم نہیں آیا۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کر سکتے ہیں آسانی سے، اور روحانی معاملات بہت بہتر رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آپ کے دلوں میں رہے گی۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات ہفتے کے ابتدائی حصے میں تو ذرا دباؤ کے ساتھ رہیں گے، جبکہ ہفتے کے دوسرے حصے میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ برج میزان والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور اگر گن کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ روز پڑھیں، اگر کھلا پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا سورہ فاتحہ۔ اور خیرات میں اس ہفتے کی جو آپ کی خیرات نکلتی ہے وہ ہے پرندوں کو روٹی ڈالیں، روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے باریک بھور کر پرندوں کو ڈالنا، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، بہترین جائے گا یہ ہفتہ۔ ان کی شخصیت بڑی متاثر کن رہے گی اس ہفتے۔ مالی معاملات، سورج اور عطارد جہاں بیٹھے ہیں دوسرے خانے میں، تو مالی معاملات بہت عزت اور بہترین انداز سے ترقی پائیں گے، اچھے رہیں گے۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں شنی اور مشتری، یعنی مشتری اور زحل، یہ دو ستارے بیٹھے ہیں، تو نئے تعلقات اہل علم حضرات میں آپ کے بڑھیں گے۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات میں تھوڑی سی آپ کو بھاگ دوڑ ملے گی، تھوڑی توجہ درکار ہوگی، اور آپ کو لازماً یہ کرنا ہوگا۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت اچھے نظر آتے ہیں، مریخ اور چاند نے یہاں اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے، تو تعلیمی معاملات بہت بہتر جائیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر جائیں گے۔ ہاں، آپ کی اولاد ذرا تھوڑی سی غصے میں آ سکتی ہے، لیکن آپ سن لیجئے ان کی بات، اور کچھ نہیں ہے۔ اور افیئر اگر جو جاننا چاہتے ہیں تو افیئر کے معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔ جب چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے کوئی ایسا بڑا پرابلم آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خدا تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو میاں بیوی کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت نظر آتی ہے، یہ کھچاؤ اس ہفتے رہے گا، وہ برداشت کر لیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، ضرور کریں، اور جو کوئی منصوبہ بنانا ہو فوری بنا لیں،
اور جو کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ بھی فوراً کر لیں، اچھا رہے گا۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا بہتر ہے، آپ کر سکتے ہیں، روحانی معاملات بھی بہتر ہیں اور بلکہ ترقی پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یہ خانہ۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہتر رہیں گے، لیکن ذرا سی بھاگ دوڑ آپ کو ضرور کرنی ہوگی۔ باقی کاروباری روزگار کے معاملات جو ہیں وہ خواہ تجارت ہے، خواہ جاب ہے، جو بھی ہے، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے ساتھ بہتر رہے گی۔ اور اس ہفتے برج عقرب والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، یہ پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور خیرات اس ہفتے کی آپ مٹھائی خیرات کریں، کسی طرح کی بھی مٹھائی، بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، جہاں دل کرے مٹھائی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے اور متاثر کن ہوگا، بہت اعلیٰ رہے گا، عزت اور ذہانت اور بہترین معاملات چلتے رہیں گے، اور مالی معاملات جو ہیں وہ بھی بہت بہتر اور ترقی پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے تعلقات بھی بنیں گے، یہ بھی فائدہ مند ہوں گے، مالی فائدے کے حوالے سے نئے تعلقات آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ اور جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور چاند اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا گھر کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور حتیٰ کہ کوئی آپ کے گھر میں ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو پانچواں خانے سے آپ کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے، تعلیمی معاملات میں تھوڑی دلچسپی درکار ہے، بلکہ یہ دلچسپی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اس ہفتے کے پہلے 2 دن گزارنے کے بعد خود بخود آپ کی تعلیمی دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ اولاد کے حوالے سے بھی آسانیاں اور آرام میسر ہوگا، اور افیئر کے معاملے میں تھوڑا سا کانشیس، ہفتے کے ابتدائی حصے میں کانشیس رہیں، بعد میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں، چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو میرے دوستو ہڈیوں میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ہڈیوں کا درد ہو سکتا ہے، یا سردی کی وجہ سے آپ کو اپنے جوڑوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے، ذرا سی احتیاط کریں۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، درمیان ان کی محبت، پیار اور عزت بڑھے گا۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی بہترین ہے، منصوبہ سازی بہترین ہے، اس وقت آپ کی عقل و دانش بڑی خوب چل رہی ہے۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا بہتر ہے، آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، اور روحانیت کی تو پوچھیے مت، آپ اس وقت روحانیت کی بہترین معراج کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کا معاملہ بھی بہت بہتر چل رہا ہے، دھیمے دھیمے مل رہا ہے، گھٹ نہیں رہا، برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس ہفتے جو برج قوس والوں کی تسبیح ہے وہ ہے درود پاک۔ درود پاک کا کھلا ورد رکھیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اس ہفتے جو آپ کے لیے خیرات جسد کا ہے وہ کسی اندھے کی خدمت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، ڈھونڈ کر اندھے کی خدمت کریں خواہ کسی بھی طرح سے، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی شخصیت بہترین انداز سے، متاثر کن انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، مالی معاملات ان کی گرپ میں ہیں اور بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور نئے تعلقات ایسے جو افسران کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو آپ کے گھریلو اور فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چل رہے ہوں گے۔ پانچواں خانہ جب آپ کا دیکھتا ہوں تو آپ کو اپنی تعلیم کی متعلق بھی کوشش کروں گا، احتیاط سے اور نہایت توجہ سے اپنے تعلیمی معاملات آگے بڑھائیں، اور آپ کو اپنی اولاد کا کوئی معاملہ ہے تو اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی اولاد بدک سکتی ہے، دھیان سے چلیں۔ اور اگر کوئی افیئر کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو اس وقت ان کا افیئر ان کے حق میں نہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے، خاموشی سے یہ وقت نکالیں۔
اور جب چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو طبیعت اور صحت بہتر رہے گی آپ کی۔ جب ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے۔ جب آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی سے پرہیز کریں، تھوڑا عرصہ بچیں، کیونکہ اس وقت آپ کے کیے ہوئے فیصلے آپ کو نقصان دے جائیں گے۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی نہیں ہوگا، تھوڑے عرصے بعد آپ کا سفر ہو پائے گا۔ روحانی معاملات آپ کے ٹھیک جا رہے ہیں، بہتر انداز سے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بہت خوبصورت جا رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں اس ہفتے۔ اور بدھ جدی والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا شہید ہو یا وکیل، یا شہید ہو یا وکیل، اس کی 2 تسبیح پڑھنا بہتر ہوگا۔ اور ان کے لیے جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقد خیرات کریں، روپوں پیسے کی شکل میں یہ خیرات کریں، ان کے لیے کرنا بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، مالی معاملات بہتر چل رہے ہیں اور آئندہ بھی بہتر چلیں گے۔ زوجین کے درمیان نئے جو تعلقات ہیں وہ امپروو ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نئے تعلقات، اور وہ بھی حکمران طبقے میں آپ کے نئے تعلقات بنیں گے، اور ہفتے کے دوسرے حصے میں لازماً یہ ہوگا۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا رشتہ داروں عزیزوں میں آپ کے لیے کوئی حسد کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ایک بات، اور دوسرا ان کے رشتہ داروں کے بیچ میں کوئی بحث مباحثہ اور جھگڑے کی کیفیت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس سے ذرا احتیاط کریں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھر کے معاملات میں تھوڑی سی آپ کو تگ و دو کرنی ہوگی، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں، اولاد بھی بہتر انداز سے چل رہی ہے، اور افیئرز بھی آپ کے بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتے ہیں تو طبیعت اور صحت کے حوالے سے بہتر رہے گا۔ ہاں، البتہ آپ کے دائیں کندھے میں درد ہونے کا امکان ہے، دائیں کندھے میں، میری بات یہ یاد رکھیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات صحیح رہیں گے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی کرنا بہتر ہے، آسانی سے آپ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اور منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر آپ کر سکتے ہیں، روحانی معاملات آپ کے بہتر چلیں گے۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور کیت بیٹھے ہیں، آپ کا روزگار بہترین چل رہا ہوگا، لیکن تھوڑے سے دباؤ کے ساتھ، تھوڑا دباؤ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہترین چلے گا، صحیح چلے گا۔ کمانے کے لیے تھوڑی بھاگ دوڑ تو کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اور برج دلو والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا پڑھنا، بار بار پڑھنا، کھلا پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو آپ کی خیرات ہے وہ ہے بزرگوں کی، بوڑھوں کی خدمت کریں، اپنے بوڑھوں کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کی کریں، یا کسی اور بزرگ کی جو آپ کو دائیں بائیں مل جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کو اچھا رویہ دیں، ہنس کر ان سے بولیں۔ یہ آپ کی اس ہفتے کی خیرات ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ بہترین ہے، بہت ہی اعلیٰ اور شاندار ہے یہ ہفتہ۔ یہ اس وقت فتوحات کرنے کی پوزیشن میں ہیں، بہترین فتح کر سکتے ہیں یہ، اور مالی معاملات ان کے بہت بہتر ہو جائیں گے، اور آگے ان کی ترقی ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ ان کے جو تعلقات والے معاملے ہیں یا ان کے رشتہ داروں کے معاملات ہیں، وہاں تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے، حاسدین سے ذرا پرہیز کریں، بہتر ہوگا۔ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے کی کیفیت بھی بن سکتی ہے، احتیاط سے چلیں۔ اور جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، گھر کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ اور جب آپ کا پانچواں خانہ دیکھتے ہیں
تو تعلیمی معاملات، اولاد کے معاملات بہت بہتر چلیں گے اور آپ کا افیئر انتہائی اعلیٰ درجے پہ رہے گا، بہترین رہے گا۔ اور جب آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج اسد کی حکومت ہے، تو آپ کے جو طبیعت اور صحت کے حوالے سے بہتر رہیں گے آپ۔ اور جب آپ کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو زوجین کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ اور بہترین رہیں گے۔ اور جب آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس وقت آپ کا فیصلہ سازی کرنا بہت بہتر ہے۔ اور جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر انٹرنیشنل ہو، نیشنل ہو، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنا رنگ جما رہے ہیں۔ آپ اپنا کاروبار اس وقت بڑھائیں گے، آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ کا میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں شنی اور مشتری بیٹھے ہیں، یعنی زحل اور مشتری بیٹھے ہیں، تو کاروباری معاملات جو ہیں اور زیادہ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہترین رہے گا یہ آپ کا ہفتہ۔ اس ہفتے جو برج حوت والوں کی تسبیح ہے وہ ہے کلمہ پاک کا ورد رکھیں، آپ کے لیے کلمہ پڑھنا بہت بہتر ہے۔ اور جو اس ہفتے حوت والوں کی خیرات ہے وہ گوشت، کچا گوشت خیرات کرنا بہت بہتر ہے، کچا گوشت خیرات کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ کو جاتے جاتے یہ کہتا چلوں کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور اپنے کمنٹس، اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم۔